دل کی مثال ایک قلعے کی ہے۔ قلعہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا اس کو فتح کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لہذا اس دل کی حفاظت کی جائے، یہ قلعہ ہے انسان کا، انسانی بدن کا قلعہ دل ہے۔ اور جیسے ہر قلعے کے لیے داخلے کے دروازے ہوتے ہیں، انسانی دل جو کہ قلعہ ہے، اس کے اندر داخلے کے بھی دروازے ہیں۔ اور اس دل کی حفاظت قدر ضروری اور واجب ہے جس قدر ایک مسلمان پر دیگر واجبات اور فرائض کی ادائیگی فرض اور واجب ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں امام غزالی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس طرح ایک مومن پر نماز فرض ہے اور نماز کی حفاظت واجب ہے، تو امام غزالی کہتے ہیں اسی طرح دل کی حفاظت بھی فرض ہے اور دل کی اصلاح کی طرف توجہ دینا واجب ہے۔ اور ان راستوں کا خیال رکھنا جن راستوں کو دل کی طرف کھولا جاتا ہے کہ کون اس میں داخل ہو رہا ہے، کون اس سے خارج ہو رہا ہے، ان راستوں کا اور ان دروازوں کا خیال رکھنا بھی انسان پر، یعنی خاص طور پہ بندہ مومن پر واجب ہے۔ امام غزالی نے دل کی طرف کھلنے والے بہت سارے راستے بیان کیے ہیں، بہت سارے دروازے بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مین اور بڑے دروازے جو دل کی طرف کھلتے ہیں، ان میں پہلا دروازہ شہوت ہے۔ شہوت ایک ایسا دروازہ ہے جو دل کی طرف کھلتا ہے، اور جب یہ دروازہ کھلتا ہے تو شیطان اس دروازے کے راستے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ دوسرا دروازہ غضب، غصہ ہے۔ جب غصے کا دروازہ دل سے کھلتا ہے تو شیطان غصے کے راستے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ تیسرا بڑا دروازہ حسد ہے۔ جب حسد کا دروازہ کھلتا ہے تو شیطان حسد کے دروازے کے ذریعے انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ چوتھا دروازہ ہرس، لالچ ہے۔ جب یہ دروازہ کھلتا ہے تو اس کے ذریعے بھی انسان کے دل میں شیطان داخل ہوتا ہے۔ اور ان بڑے دروازوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں بھی ہیں اس دل کے قلعے کی، اور ان چھوٹی کھڑکیوں میں سب سے باریک اور سب سے لطیف کھڑکی وہ وسوسہ ہے۔ اور وسوسے کے ذریعے بھی شیطان، جب یہ وسوسے کی کھڑکی انسانی دل کی طرف کھلتی ہے تو شیطان اس کھڑکی سے بھی داخل ہو جاتا ہے۔ لہذا امام غزالی کہتے ہیں کہ بھلائی کی طرف، اصلاح کی طرف، نیکی کی طرف اور اللہ کے رحمت کے فرشتوں کے لیے داخلے کا جو دروازہ ہے اور اللہ کی رحمت کا جو دروازہ ہے وہ ایک ہے، وہ صرف ایک ہے۔ جبکہ باقی جتنے دروازے ہیں دل کی طرف کھلنے والے وہ سارے شیطان کے راستے ہیں اور شیطان کے داخلے کے راستے ہیں۔ لہذا انسان پر، مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ ان دروازوں کو بند رکھے اور صرف ایک دروازہ
جو رب کی رحمت کی طرف کھلتا ہے، جو اللہ کی رحمت کے فرشتوں کے داخلے کا ذریعہ بنتا ہے، بس وہ دروازہ کھلا رکھا جائے اور باقی دروازے بند کر دیے جائیں، تب ہی انسان شیطان سے محفوظ رہ سکتا ہے اور اپنے دل کے قلعے کو شیطان کے حملے سے بچا سکتا ہے۔ اور اگر انسان کے دل کا، شہوت کا، غضب غصے کا اور ہرس کا اور حسد کا دروازہ کھل گیا یا وسوسے کی کھڑکی کھل گئی تو انسان یعنی مسلمان ہلاک ہو جائے، اور اس کے لیے ہلاکت کے دروازے کھل گئے۔ جب شیطان دل میں داخل ہوا تو وہ بالآخر دل پہ غلبہ حاصل کر لے گا، اور شیطان جب دل پہ غلبہ حاصل کرتا ہے تو اس کا نتیجہ انسان کی ہلاکت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ کلمات تمہید بیان کرنے کے بعد امام غزالی نے بڑے عجیب و غریب واقعات اس کتاب میں لکھے ہیں، جو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ان کے مشاہدات ہیں، جو انہوں نے اپنی بصیرت کی آنکھ سے دیکھے ہیں اور مشاہدہ کر کے، ہو سکتا ہے یہ مشاہدہ انہیں مراقبہ کے ذریعے حاصل ہوا، کیونکہ بہت سارے مشاہدات ان علماء و صوفیاء کو اپنے مراقبات کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ جب یہ گوشہ تنہائی میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اور مراقبہ کا مطلب ہے گردن جھکا کر، آنکھیں بند کر کے دل کو اپنے رب کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں، اور دل کی طرف کھلنے والے سارے دروازوں اور کھڑکیوں کو بند کر کے دل کو اپنے رب کے لیے خالی کر دیتے ہیں، اور یہ طلب کرتے ہیں کہ اب تو آ جا، کہ اب دل خالی ہو گیا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یہ مراقبہ ہوتا ہے۔ جب یہ صوفیہ علماء مراقبے میں جاتے ہیں اور دل کی طرف کھلنے والے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں، تب ان پہ واردات ہوتی ہیں، تب ان کے لیے مشاہدات ہوتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی چیزیں ان پر ظاہر ہوتی ہیں۔ امام غزالی نے جو لکھا ہے اس کا انہوں نے کسی دوسری کتاب سے حوالہ نہیں دیا، اس کا مطلب ہے یہ ان کے مشاہدات ہیں۔ اپنے مشاہدات میں امام غزالی یہ بات کہ دل قلعہ ہے اور اس کی طرف کھلنے والے بڑے 4 دروازے ہیں، شہوت، غضب، ہرس اور حسد ہیں، ان کو بیان کرنے کے بعد پھر اپنا مشاہدہ ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک راہب بنو اسرائیل کے زمانے کا راہب، کہتے ہیں اس عبادت گزار کو جو کسی گوشہ تنہائی میں چلا جائے، دنیا سے لا تعلق ہو جائے، دنیا سے لا تعلقی اس لیے کرے کہ دنیا کے اندر موجود ہونے کی وجہ سے شیطانی راستے دل کی طرف کھل جاتے ہیں، شیطانی دروازے کھل جاتے ہیں، گوشہ تنہائی اختیار کر لے اور تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے، اس کو راہب کہتے ہیں۔ تو امام غزالی کہتے ہیں ایک راہب تھا، شیطان نے اسے گمراہ کرنے کی بتیری کوشش کی، ناکام ہوا۔ بالآخر شیطان نے ایک لڑکی کو پکڑا، دبا دیا، تو شیطان کی پکڑ اور دبانے سے وہ بیمار ہو گئی۔ بیمار ہوئی تو لڑکی کے گھر والوں کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی
وہ جو فلاں راہب فلاں جگہ پر گوشہ نشیں ہے جس نے عزلت اور علیحدگی اختیار کر لی ہے، اگر یہ اس کا علاج کرے، اس کو دم کرے، پھونک مار دے تو یہ ٹھیک ہو جائے۔ گھر والے جب وہ ادھر ادھر سے جسمانی طبی علاج کروا چکے اور ناکام رہے تو مجبوراً انہوں نے لڑکی کو اٹھایا اور اس راہب کے پاس لے گئے، ڈاکٹر کے پاس، کسی دم درود کرنے والے کے پاس لے جاؤ، میرے پاس کیا لینے آئے؟ وہ اصرار کرتے رہے، بالآخر اور دلائل دیتے رہے کہ مخلوق خدا آپ سے فیض پانے آئیے، آپ انکار کر رہے ہیں، آپ تو مجرم ہیں اللہ کی بارگاہ، آپ خلق خدا آپ پر اعتماد کرتی ہے اور آپ سے شفا یاب ہونا چاہتی ہے، تو آپ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا انکار کر رہے ہیں، یہ کفر ہے۔ اس طرح کے دلائل دے کے بالآخر اس راہب اس عبادت گزار کو علاج کرنے پر راضی کر لیا۔ گھر والے اس لڑکی کو اس راہب کے پاس چھوڑ کے چلے گئے کہ یہ اس کا علاج کرے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اب شیطان آ گیا، کہا دیکھیں ایک خوبصورت جوان لڑکی تمہارے دم سے ٹھیک ہو گئی، اب وسوسے اس کے دل میں ڈالنا شروع کر دی۔ یعنی پہلا، میں نے پیچھے اپنی ایک گفتگو میں عرض کیا تھا کہ دل کی طرف جو شیطان کا پہلا دروازہ کھلتا ہے وہ وہمہ ہے، جو خیال میں بدلتا ہے، اور خیال کے بعد وہ وسوسے میں بدلتا ہے، اور وسوسہ ارادے میں بدلتا ہے، اور ارادہ نیت میں بدلتا ہے، اور نیت عمل میں بدل جاتی ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ عمل سے پہلے پہلے جو کچھ ہوا سب معاف ہے۔ جب تک وہ فرض کریں زنا میں مبتلا نہیں ہوتا تو زنا کرنے کا جو وسوسہ پیدا ہوا، پھر زنا کا خیال نہیں، زنا کا خیال پیدا، وہمہ پیدا ہوا، پھر خیال پیدا ہوا، پھر ارادہ پیدا ہوا، پھر نیت پیدا ہوئی۔ اب نیت تک سب ہو گیا، تیاری ہو گئی زنا کی طرف، زنا کو عملی صورت دینے کی۔ اب اللہ نے مہربانی فرمائی، بندہ زنا سے بھاگ نکلا، تو جو پیچھے ہوا اللہ کی طرف سے مومن کے لیے سب معاف ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ تو شیطان آ گیا، کہا اتنی خوبصورت لڑکی تمہارے پاس ہے، تم اس سے اپنی خواہش پوری کرو، یعنی وسوسے ڈالنے لگا۔ وہ راہب مسلسل وسوسوں کو جھٹکتا رہا، وسوسوں کو اپنے دل سے دور کرتا رہا، لیکن لڑکی چونکہ پاس رہی، اس کا بہترین علاج یہ تھا کہ لڑکی کو اپنے پاس سے دور کر دیتا، لیکن لڑکی پاس رہی، شیطان مسلسل حملہ آور ہوتا رہا، وسوسے ڈالتا رہا، بالآخر وہ وسوسہ شہوت میں بدل گیا، یعنی دل کی طرف جو شہوت کا دروازہ ہے وہ کھل گیا، اور جو ہی شہوت کا دروازہ کھلا وہ اس سے صحبت کر بیٹھا۔ صحبت کرتے ہی لڑکی حاملہ ہو گئی۔ جب حاملہ ہو گئی تو اب پھر شیطان آ گیا، کہا تم نے ایک غیر محرم عورت کو حاملہ کر دیا زنا کے ذریعے، اب اس کے گھر والے اسے لینے آئیں گے تو تمہیں مار دیں گے، اور تمہارا جو امیج ہے، جو تمہارا ایک شخصیت کا جو ایک پہلو ہے، نیکی کا، اچھائی کا، عبادت گزاری کا، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ اس کو قتل کر کے دفن کر دو۔ تو اس راہب کو اسی میں عافیت اور بھلائی دکھائی دی
کہ میں اس کو قتل کر کے غائب کر دوں، اور دوسری بات دل میں یہ ڈالی شیطان نے اس راہب کے کہ جب گھر والے آئیں تو کہنا وہ بیمار تھی، صحت مند نہ ہو سکی، فوت ہو گئی، میں نے اسے دفن کر دیا۔ کچھ عرصے بعد گھر والے آئے، انہوں نے کہا ہماری لڑکی، اس نے کہا جی وہ تو مر گئی، میں نے دفن کر دیا۔ شیطان بڑے نیک سہلے آدمی کی صورت میں لڑکی کے گھر والوں کے سامنے آ گئے، کہا نہیں، یہ راہب نے ہی اس لڑکی کو حاملہ کیا، جب وہ حاملہ ہو گئی زنا سے تو پھر اس نے خوف کے مارے اسے قتل کر کے دفن کر دیا تاکہ مدعا غائب ہو جائے، لہذا یہ تمہارا مجرم ہے۔ اب لوگ شیطان کو پکڑنے اور اس بزرگ اس راہب کو پکڑنے لگے، اس پہ سختی کرنے لگے، مارنے پیٹنے لگے، تو پھر شیطان آ گیا، راہب کو کہنے لگا کہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں ان لوگوں کے حملے اور ان کی سختی سے۔ راہب نے کہا تم کیسے بچا سکتے ہو، بات تو بگڑ گئی۔ کہا میں تمہیں اس طرح بچا سکتا ہوں کہ تم مجھے 2 سجدے کرو، تم مجھے سجدے کرو اور اپنے رب کی عبادت کا اور اس کو ماننے اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا انکار کرو۔ تو اس راہب نے شیطان کو سجدے کر دیے۔ جب شیطان سجدے کروا چکا تو لوگوں کو کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا اس کو ذلیل بھی کرو، رسوا بھی کرو اور اس کو مار بھی دو۔ تو امام غزالی یہ بات لکھنے کے بعد کہتے ہیں دیکھیں، شیطان وسوسے کے ذریعے حملہ آور ہوا، اس راہب نے وسوسے کی جو ایک دروازہ نہیں جو دل کی طرف کھلتے ہیں، ان میں بڑا دروازہ نہیں ہے، وسوسہ وہ باریک اور لطیف اور چھوٹی سی کھڑکی ہے، وسوسہ جو انسان کے دل کی طرف کھلتی ہے، بس وہ کھولی اس نے، شیطان کو موقع مل گیا، اور اس ایک وسوسے کے کھڑکی کو کھولنے کی وجہ سے اس عبادت گزار اس راہب کا انجام وہ ہلاکت پہ ہوا، اور ایمان بھی ہاتھ سے چلا گیا، اور اس کی ہلاکت بھی حالت کفر میں ہوئی ہے، اور اس نے اللہ کو سجدہ ریز، جو ساری زندگی اللہ کے حضور جھکا رہا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا رہا، جب اس کی ہلاکت کا وقت آیا، موت کا وقت آیا، تو اس سے پہلے شیطان اسے اپنے سجدے کروا چکا تھا، اور اسے ایمان کی دولت سے اور توحید کی دولت سے محروم کر چکا تھا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد امام غزالی بطور مثال تفسیر کے طور پہ اس واقعے کو پہلے لائے، اور مثال اور اس کی وضاحت کو مزید بیان کرنے کے لیے قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک۔ یہ سورہ حشر کی آیت ہے اور آیت نمبر 16 ہے۔ اس کو اس واقعے کے بعد امام غزالی نے لکھا ہے تاکہ قرآن کو ماننے والوں کی آنکھیں کھل جائیں اور انہیں پتہ چل جائے کہ شیطان کیسے کیسے حملہ آور ہوتا ہے اور کیا کیا بربادی اور مصیبتیں ان انسانوں پر ڈھاتا ہے۔ کہا کمثل الشیطان، قرآن کہہ رہا ہے شیطان کی مثال تو اس طرح ہے، اذ قال للانسان اکفر، کہ جب وہ انسان سے کہتا ہے کافر ہو جا، یعنی ایسا ماحول پیدا کر دیتا ہے، انسان کو ایسی سٹیج پر اور ایسے حالات پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ انسان کو کفر بھی اختیار کرنا پڑے تو انسان اپنے لیے اپنی حفاظت و عافیت کے لیے کفر بھی اختیار کر لیتا ہے۔ کہا للانسان اکفر، جب شیطان انسان کو کہتا ہے کافر ہو جا،
فلما کفر، جب بندہ شیطان کی بات مان کے کافر ہو جاتا ہے، یعنی رب کو ماننے کی بجائے شیطان کو معبود بنا لیتا ہے. اور جیسے آپ نے پچھلے واقعے میں سنا کہ شیطان نے راہب کو اپنے سجدے کروا دیے، تو جب انسان کفر اختیار کر لیتا ہے، قرآن شیطان کی زبان بولتے ہوئے کہہ رہا ہے قال انی بریء منک، تو شیطان کہتا ہے میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، میں تجھ سے بری و ذمہ ہوں. لہذا امام غزالی کے کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ بندے اپنے دل کی حفاظت کر. یہ قلعہ ہے، اس قلعے کی طرف کھلنے والے سب شیطانی دروازے بند رکھ تاکہ تو بچ جائے. اور اگر تو نے دروازہ کیا، اس کی طرف کھلنے والی ایک باریک اور لطیف کھڑکی بھی کھول دی تو تیری ہلاکت کا سامان اور بندوبست ہو جائے. لہذا دل کی حفاظت کرنا چاہیے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، آپ نے ایک خط کھینچا، ایک لکیر کھینچی، اور لکیر کھینچ کر فرمایا ان ھذا صراطی. قرآن پاک کی پھر یہ آیت پڑھی، پہلے لکیر کھینچی اور لکیر کھینچ کر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور یہ اللہ کا راستہ وہی ہے جو میرا راستہ ہے. یہ میرا راستہ ہے، یعنی میرا اور میرے رب کا راستہ ایک ہے. بہت ساری لکیریں آپ نے کھینچی، اور بہت ساری لکیریں کھینچنے کے بعد فرمایا یہ سارے شیطان کے راستے. جس سے امام غزالی نے کہا کہ دل کی طرف جو ہدایت کی، اللہ کی رحمت کے نزول کی اور اللہ کی رحمت کے فرشتوں کے دل میں داخل ہونے کی جو کھڑکی اور راستہ ہے یا دروازہ ہے، وہ صرف ایک ہے. اور دل کی طرف جو شیطانی دروازے اور راستے ہیں، حضور نے اس کے متعدد خط اور لکیریں کھینچ کے واضح فرما دیا کہ دل کی طرف شیطانی راستے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. اور بعد میں حضور نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل. فرمایا میرے صحابہ، جب قرآن کی زبان نے کہا میرے صحابہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یعنی جو ایک خط کھینچا تھا کہا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، تم سب لوگ اس سیدھے راستے کی اتباع کرو یا اس پہ چلو. ولا تتبعوا السبل، یہ جو میں نے بہت ساری لائنیں کھینچی ہیں، بہت سارے راستے بنا دیے ہیں، ان کی طرف نہ چلو، کیونکہ یہ سارے کے سارے شیطانی راستے. تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی، ہدایت کا راستہ ایک ہے اور شیطان کے راستے متعدد ہیں. ہدایت کا دروازہ ایک ہے اور گمراہی کے دروازے جو دل کی طرف کھلتے ہیں وہ متعدد ہیں اور بے شمار ہیں. لہذا دل کی حفاظت ضروری ہے، اور دل کی حفاظت اسی صورت میں ہے کہ بس جو اللہ اس کے رسول نے راستہ بتایا ہے اس پر چلا جائے، اس کو اختیار کر لیا جائے. اور جو دل کی طرف شیطانی دروازے کھلتے ہیں جن کے ذریعے شیطان داخل ہوتا ہے، ان دروازوں کو بند کر دیا جائے. اور وہ موٹے موٹے 4-5 دروازے ہیں، امام غزالی کہتے ہیں یہ بند کر لو گے تو عافیت پاؤ. وہ غصہ ہے، شہوت ہے، ہرس ہے، حسد ہے، لالچ ہے اور وسوسہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.